ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اسی مرد قلندر کی تربیت کا نتیجہ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہی کی تربیت ہے، انہی کی محنتیں، انہی کی دعائیں ہیں، اور جو بھی آپ کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتے ہیں، جس کی عشق رسول کی آواز نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، اپنوں کے ساتھ بیگانوں کو بھی۔ وہ عظیم خطیب داعی کبیر ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں۔ دو باتیں عرض کر کے یا ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات پوری کر لوں۔ قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اس لیے کہ قرآن مقدس کی جتنی آیتیں ہیں فضائل کی، اس میں اولین فضیلت کے جو مصداق ہیں وہ صحابہ کرام ہے، اور پھر بعد میں سب کو اس کی برکتیں ملتی ہے۔ آپ اسی طرح سے، کیونکہ اولین مخاطب انہی سے ہے، قرآن انہی سے خطاب کر رہا ہے، اولین قرآن مقدس انہی سے خطاب کرتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ اپنی طرف کی روح سے، یا مفسرین نے یہاں اپنی طرف کی روح سے مراد روح القدس سے مراد جبریل امین بھی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم ان سے راضی نہیں ہیں، ارے تیرے راضی ہونے اور ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر اولئک حزب اللہ، اور وہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا گروہ کامیاب اور کامران ہے۔ بس کتب فی قلوبہم الایمان پر ایک شہادت پیش کر دوں اور بات پوری کروں۔ سیدنا فاروق اعظم، بعض تاریخی روایات کے مطابق آج کی شب یعنی شب ذی الحجہ 26 ذی الحجہ کی شب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی شب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی بیوہ سے نکاح کیا۔ صدیق اکبر کی بیوہ سے نکاح فاروق اعظم نے اس لیے کیا کہ معلوم کروں کہ صدیق کیا ہے، صدیق اکبر کی شان معلوم کروں، کیونکہ ان کی جلوتیں تو میں نے دیکھی ہے، خلوت صدیق میں معلوم کروں کہ صدیق کی خلوت کیسی تھی، اور وہ بیوی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ بیوی وہاں تک ساتھ جاتی ہے جہاں تک کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ بھائی دوست یار کہیں نہ کہیں وہ جا کر ٹھہر جاتے ہیں، لیکن جو کسی کو پتا نہیں ہوتا وہ بیوی کو پتا ہوتا ہے۔ اگر زبان ادب، زبان حیا پر ادب کے پیرے نہ بٹھائے جاتے تو میں یہ ضرور کہہ سکتا تھا علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں کہ انسان کے جسم پر کتنے تل ہے اس پر بھی بیوی کی نظر پڑتی ہے، لیکن کہیں سماعتیں کہیں بے وضو نہ ہو جائے، اس لیے میں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ توجہ فرمائیں کہ بیوی وہاں تک جاتی جہاں کوئی نہیں جاتا، اور فاروق اعظم جیسا مفکر، مدبر، دانشور، عظیم دانشور، جس کی زبان وحی کے موافق خدا نے کر دی تھی، جس کے مشورے کی تائید میں قرآن میں کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی، وہ فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر کی بیوہ سے اس لیے نکاح کیا کہ معلوم تو کروں کہ صدیق کی خلوتیں کیا ہے۔ اور جب ان کی بیوہ فاروق اعظم کی بیوی بن گئی تو پہلی رات میں صدیق اکبر کے بارے میں فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان کی جلوتیں تو جانتا ہوں، ابو بکر کی راتیں کیسی تھی، خلوتیں کیسی تھی، تو اب بیوی کا بیان سن لو۔ کوئی کسی کے پاس جا کر کتنا بھی محترم ہو جائے، لیکن بیوی جو بیان کرتی ہے اس میں بہت صداقت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا اللہ اکبر، بیویاں جس کے نکاح سے نکل جاتی ہے پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ وہ اللہ اکبر حقائق کی باتیں نہیں کر پاتی، اس لیے کہ اس کو کسی اور کی بھی خوشی منظور ہوتی ہے، مگر وہ سچی خواتین تھی۔ اللہ اکبر، جب فاروق اعظم نے پوچھا کہ ان کی راتیں کیسی تھی تو ان کی بیوہ نے کہا رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد جب خلافت کی ذمہ داریاں پوری کر کے ابو بکر گھر آتے
تو پوری رات مصلی پر گزارتے، آہو بکا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اور جب صبح کا سفیدہ نمودار ہونے لگتا تو ابو بکر عشق مصطفیٰ میں عبادت کے بعد ایک ایسی آہ بھرتے، ایک ایسی آہ، اس آہ کا حال یہ ہوتا کہ ابو بکر کی اس آہ سے ان کے سینے سے جلے ہوئے کباب کی خوشبو نکلتی، جس سے پورا گھر اس خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ فاروق اعظم نے ران پہ ہاتھ مار کے کہا، عمر تو رکوع سجود رات بھر کر سکتا ہے، تلاوت و عبادت تو کر سکتا ہے، مگر وہ عشق کی آہ کہاں سے لائے گا؟ وہ بوئے کباب کہاں سے لائے گا؟ وہ جلا ہوا دل کہاں سے لائے گا جو ابو بکر کے پاس تھا؟ کاش عمر کی ماں نے اس کو مرد کی حیثیت سے نہ پیدا کیا ہوتا، میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال بن جاتا۔ اس مضمون کو ہمارے مرشدوں میں مرشد جن کے شہزادے یہاں موجود ہیں، میر عبد الواحد بالکرامی رحمت اللہ علیہ نے سب سنابل شریف میں لکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفلی عبادتوں سے نہیں بلکہ اس کے دل کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اور ابو بکر کا دل کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ دل کی تمنا وقت کا مجدد یوں کرتا ہے، اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتا ہے اللہ اکبر کہ مورا تن من تھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، اور اس پر بھی تسلی نہیں ہوتی تو پھر یہ بات کہتا ہے، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کا بھی باادب بنائے اور اہل البیت کا بھی سچا وفادار بنائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ ہمیں اس مسلک پہ رکھے جس مسلک کی ترجمانی یوں کی گئی، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا پھینک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔